بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عادت تھی کہ میں ہر دوسرے تیسرے روز زیتون کے تیل سے اپنے سر، پاؤں اور ہتھیلیوں کی مالش کرایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میرے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی اور مجھے بے حد سکون ملتا تھا۔ شادی سے پہلے میں امی سے مالش کروایا کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد میں نے یہ ذمہ داری اپنی نوکرانی کو سونپ دی تھی۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کو مالش کرواتے نہیں دیکھا تھا، تو ایک دن سوچا کہ جب وہ کام سے تھکا ہوا آئے گا تو میں اس کے سر اور پیروں کی مالش کر دوں گی۔ اسے نہ صرف اچھا لگے گا بلکہ اس کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ شام کو جب میرا شوہر تھکا ہارا گھر آیا تو میں نے اس کے سر کی مالش کرنا چاہی۔ خوف سے اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، لیکن اس نے جواب دیا کہ اسے زیتون کا تیل پسند نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ بہرحال کچھ روز کے بعد میں نے تیل کی بوتل بدل دی اور سوچا کہ جب آفتاب آفس سے گھر آئے گا تو میں اس کے سر کی مالش کروں گی، شاید اسے ناریل کا تیل پسند آ جائے۔ اگلے روز میں نے نوکرانی سے سر کی مالش کروائی تو ڈر کے مارے میری جان نکل گئی۔ میرا وجود لرز اٹھا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ آفتاب نے کیوں مالش کرنے سے روک دیا تھا؟ یہ عجیب اور حیرت انگیز داستان سنانے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرواتی ہوں۔ میرا نام فرح ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ 4 ماہ پہلے ہی میری آفتاب سے شادی ہوئی تھی۔ یہ شادی ہماری پسند اور محبت کی تھی۔ میں آفتاب کو بے حد پسند کرتی تھی۔ جب میری آفتاب سے شادی ہو گئی تو میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ آفتاب ایک فیکٹری میں جاب کرتے تھے۔ ان کی اچھی خاصی تنخواہ تھی۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ جس فیکٹری میں آفتاب جاب کرتے تھے میں بھی اسی فیکٹری میں جاب کرتی تھی۔ آفتاب مجھ سے سینئر تھے اور میں ان کی اسسٹنٹ تھی۔ جاب کے دوران ہی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ جب آفتاب نے مجھے شادی کی آفر کی تو میں نے بلا سوچے سمجھے ہاں کہہ دی۔ آفتاب کی فیملی کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ آفتاب کی شادی مجھ سے ہو، لیکن آفتاب میری خاطر اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ وہ مجھے ہر صورت حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ بالآخر اس کے گھر والوں کو اس کی ماننی پڑی اور اس کی امی اور چھوٹی بہن آفتاب کا رشتہ لے کر میرے گھر آ گئے۔ رشتہ اچھا تھا اس لیے میرے گھر والوں نے بھی ہاں کہہ دی اور یوں میں آفتاب کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ 1 ڈیڑھ مہینہ تو گھر بہت اچھا چلتا رہا، پھر رفتہ رفتہ میری ساس اور نند کے رویوں میں تبدیلی آتی گئی۔ میری نند شائستہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی مگر وہ آفتاب سے 2 سال چھوٹی تھی، یعنی آفتاب 32 سال کے تھے تو شائستہ 28 سال کی تھی، اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ خود کو ننھی گڑیا سمجھتی تھی۔ آفتاب بھی اس پر جان چھڑکتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ انہی لاڈ نخرے کی وجہ سے وہ کافی بگڑ چکی تھی۔ آفتاب کو اس کے نخرے اٹھاتے دیکھ کر میں اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی اور کوستی بھی رہتی کہ کب اس کی شادی ہوگی اور کب میری اس سے جان چھوٹے گی۔ اب تو یہ معمول بنتا جا رہا تھا کہ آفتاب جب بھی آفس سے لوٹتے تو گھنٹوں ڈرائنگ روم میں شائستہ کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ ان کی باتیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں، یہاں تک کہ اب آفتاب نے اپنی والدہ کے پاس بھی گھنٹوں بیٹھنا معمول بنا لیا تھا۔ جب آفتاب میرے کمرے میں آتے تو بے حد تھکے تھکے ہوتے تھے۔ میں ان سے باتیں کرنا چاہتی تو وہ کہتے آفس سے تھک کر گھر آتا ہوں تو امی بلا لیتی ہیں، ان کے پاس بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتا ہوں اور تم باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ لیکن میں کیا کروں، وہ میری ماں ہیں، ان کا حکم بجا لانا مجھ پر فرض ہے۔ اسی طرح وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے اور سو جاتے اور میں اندر ہی اندر خود کو جلاتی رہتی اور رات کافی دیر تک جاگتی رہتی، لیکن میں نے آج تک آفتاب سے اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا۔
میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کوئی بات کی تو ساس میری بات کو لے کر بتنگڑ بنا دے گی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملا تو میں ساسو ماں سے بات کروں گی کہ آفتاب اب مجھ پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اس طرح شاید ساس کو بھی احساس ہو جائے۔ میں نے ایک بات بھی خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ یہ کہ کچھ دنوں سے میں آفتاب کو پریشان سا دیکھ رہی تھی۔ میں نے کریدنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن آفتاب یہی بہانہ بناتے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، شاید اسی لیے تمہیں ایسا دکھ رہا ہو۔ لیکن میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، ضرور ایسی کوئی بات تھی جس نے آفتاب کو پریشان کر رکھا تھا۔ اگلی صبح آفتاب تیار ہو کر آفس چلے گئے تو میں صحن میں آ کر ساسو ماں اور شائستہ کے ساتھ ایک بڑے سے تخت پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گئی تو وہ دونوں یوں چپ ہو گئیں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد میں نے پوچھا کہ امی، مجھے دیکھ کر آپ دونوں چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ شائستہ بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے۔ پھر میں نے ساسو ماں سے کہا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ساسو ماں نے اجازت دی تو میں بولی، امی، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آفتاب بہت پریشان رہنے لگے ہیں۔ میں ان سے پوچھتی ہوں تو وہ یہی بہانہ بناتے ہیں کہ کام کر کے بہت تھک جاتا ہوں، لیکن وہ آپ کے پاس اور شائستہ کے پاس گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ میری باتیں سن کر ساسو ماں اور شائستہ نے نہ جانے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشاروں سے کیا بات کی کہ یکدم ان کے تیور بدل گئے، لیکن کسی نے زبان سے کوئی بات نہ کی۔ میں کافی دیر جواب کی منتظر رہی، لیکن بالآخر جواب نہ پا کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ساسو ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں نے آج گمان کر لیا تھا کہ شاید آج ساسو ماں انہیں اپنے پاس نہیں بلائیں گی، وہ سیدھا میرے کمرے میں ہی آئیں گے۔ آج میرا ارادہ باہر آؤٹنگ کا تھا، اسی لیے میں تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شام کو جب آفتاب آفس سے گھر آئے تو وہ واقعی سیدھا میرے کمرے میں ہی آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ فریش ہوتے، شائستہ ساسو ماں کا بلاوا لے کر آ گئی۔ آفتاب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ساسو ماں کے پاس چلے گئے اور میں اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی، لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ساسو ماں نے آفتاب کو سمجھانے کے لیے اپنے پاس بلایا ہو کہ وہ اپنی بیوی کو وقت دے۔ دل کو یہ بھی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اگر ساسو ماں نے میرے حوالے سے کوئی شکایت کی تو آفتاب کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ میں ڈر بھی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شائستہ مجھے بھی بلانے آ گئی کہ ساسو ماں مجھے یاد کر رہی ہے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ساسو ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں خلاف توقع ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ساسو ماں مسکرا کر بولی، آؤ بہو، میں آفتاب سے تمہارے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ میں آفتاب کو بتا رہی تھی کہ جب بہو کو میرے پاس تمہارا بیٹھنا پسند نہیں تو کیوں آ جاتے ہو، لیکن اس ضدی بچے کو مجھ سے ملے بغیر چین ہی نہیں ملتا۔ میں ساسو ماں کی یہ بات سن کر حیران و پریشان ہی رہ گئی۔ اسی لمحے آفتاب نے مجھے غصہ بھری نظروں سے دیکھا۔ آفتاب کو دیکھ کر میں اندر تک لرز کر رہ گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ میں نے کبھی آفتاب سے یہ بات نہیں کی۔ میں نے اپنی صفائی میں کہا کہ امی، میں نے یہ بات کب کی؟ ساسو ماں نے ڈھٹائی سے جواب دیا، آج صبح ہی تو تم نے شکوہ کیا تھا، کیا بھول گئی ہو؟ تب آفتاب نے کہا، امی جان، مجھے معاف کر دیں، مجھے یہ بات فرح سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ میری ماں ہیں، آپ جب چاہیں مجھے بلا سکتی ہیں اور میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں حیران سی آفتاب کو دیکھے گئی۔
اس نے ساسو ماں کے قہر سے بچانے کے لیے یہ الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد آفتاب بھی آ گئے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولے، میں جانتا ہوں تم نے امی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ امی اور شائستہ کے سامنے تمہاری بے عزتی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں فرح، اور یہ محبت کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ میں آفتاب کے کندھے سے لگی سسکتی رہی اور دل ہی دل میں ساسو ماں کو بھی کوستی رہی، جس نے مجھے آفتاب کی نظروں سے گرانے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ آفتاب نے جس طرح میرا دفاع کیا تھا، میرے دل میں ان کی قدر اور محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف ساسو ماں کا رویہ بھی بہت بدل گیا تھا۔ اب تو وہ سیدھے منہ بھی مجھ سے بات نہ کرتی تھی۔ شائستہ تو پہلے ہی مجھ سے کم بات کرتی تھی، لیکن اب تو یہ معمول ہی بن گیا تھا کہ جب آفتاب آفس سے گھر آتے تو ساسو ماں اونچی آواز میں ان سے کہتی، آ گیا رن مرید، جاؤ بیوی کے چرنوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، اب اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ آفتاب امی کے طعنے نظر انداز کر دیتے۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے پوچھا، فرح، امی اور شائستہ کا رویہ تم سے کیسا ہے؟ تو میں نے کچھ سوچ کر بتا دیا کہ ساسو ماں اور شائستہ کا رویہ مجھ سے اچھا نہیں ہے۔ دونوں مجھ سے بات تک نہیں کرتی، میں سارا دن اپنے کمرے میں بند بیٹھی رہتی ہوں۔ آفتاب نے میری بات توجہ سے سنی اور پھر انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز جب وہ آفس سے آئے تو آتے ہی الماری سے کپڑے نکالنے لگے اور مجھے بھی کہا کہ پیکنگ کر لو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو بولے، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم ایسے گھر میں کیوں رہیں جہاں میری بیوی کی عزت اور قدر نہ ہو؟ میں حیران نظروں سے آفتاب کو دیکھتی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی، کیونکہ میں بھی ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن میں نے اپنی خوشی کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں نے آفتاب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان پر تو جیسے گھر چھوڑنے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ چاروں ناچار میں نے بھی پیکنگ شروع کر دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آفتاب اتنا بڑا فیصلہ بہت جلدی کر لیں گے۔ یہ سوچ کر ہی میں خوش تھی کہ علیحدہ گھر میں رہنے کے باعث آفتاب پر صرف میرا ہی حق ہوگا۔ ہم دونوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کریں گے، نہ ساسو ماں کا جھنجٹ ہوگا اور نہ ہی نند کا وہم۔ ہم سامان لے کر ڈرائنگ روم میں گئے تو ساسو ماں اور شائستہ ہمیں سامان اٹھائے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ساسو ماں آفتاب کے پاس آئی اور پوچھا، آفتاب بیٹا، تم دونوں سامان لے کر کہاں جا رہے ہو؟ آفتاب نے جواب میں کہا، امی جان، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری ساس سکتے میں آ گئی۔ پوچھنے لگی، آخر جا کیوں رہے ہو بیٹا؟ آفتاب نے کہا، امی جان، آپ میری ماں ہیں اور آپ کی فرما برداری کرنا مجھ پر فرض ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی آپ کی نظروں میں بے وقت ہو۔ یہ میری عزت ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی مجھ پر فرض ہے۔ میری ساس یہ سننے کے بعد کچھ دیر سوچتی رہی، پھر وہ میرے پاس آ گئی۔ فرح بیٹا، آفتاب کو سمجھاؤ کہ عورت کی عزت اس کے اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم ہم سے علیحدگی اختیار کر لو گی تو کبھی خوش نہ رہ پاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتی، آفتاب بول پڑے، امی جان، آپ فرح کو دوش نہ دیں، یہ اس کا نہیں، میرا فیصلہ ہے، میں نے ہی اس گھر سے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساسو ماں نے کہا، میں کیسے مان لوں؟ جب عورت بہو بن کر گھر جاتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ الگ گھر میں رہے۔ آفتاب چڑ گئے اور بولے، امی جان، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ساسو ماں کچھ کہتی،
شائستہ نے آگے بڑھ کر ساسو ماں کو مزید کچھ بولنے سے روک دیا۔ پھر آفتاب مجھے لے کر نئے گھر میں آ گیا۔ یہ گھر میرے سسرالی گھر سے کافی بڑا اور شاندار تھا۔ آفتاب نے بتایا کہ انہوں نے یہ گھر کرائے پر لیا ہے۔ میں اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر خوشی سے پھولے جا رہی تھی۔ میکے کا گھر بھی اس گھر سے چھوٹا تھا۔ میں اب اس گھر میں اکیلی راج کروں گی۔ اب صرف میں ہی ہوں گی اور آفتاب ہوں گے۔ صبح آفتاب آفس چلے گئے تو میں گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ کام کرتے ہوئے دوپہر ہو گئی تو میں بے حد تھک چکی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اب آرام کروں اور باقی کا کام کل پر چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ آفتاب نے جاتے وقت کہا تھا کہ وہ آفس سے آتے ہوئے رات کے کھانے کو کچھ لیتے آئیں گے، اس لیے کچھ پکانے کا جھنجھٹ نہیں تھا۔ اچانک مجھے ساسو ماں اور شائستہ کا خیال آیا۔ وہ دونوں مجھے گھر کا کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ گھر کا کام صرف ملازمہ ہی کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ دونوں بھی کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب کال بیل بج رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو آفتاب آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے دروازہ دیر سے کھولنے کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں سو رہی تھی۔ آفتاب کھانا بھی نہیں لے کر آئے تھے۔ بولے تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھانے باہر چلتے ہیں۔ میں تیار ہوئی اور آفتاب کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ہم نے ایک ہوٹل میں خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ ہم کافی عرصے کے بعد باہر کھانا کھانے آئے تھے، اس لیے میری خوشی دیدنی تھی۔ آفتاب نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ بھی مجھے کھانا کھلانے باہر لے آیا کریں گے۔ چونکہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، اس لیے آفتاب نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایک ملازمہ کا بھی بندوبست کر دیں گے۔ چند روز گزر گئے، میں گھر کی صفائی ستھرائی اور سیٹنگ سے فارغ ہو گئی تھی۔ اب سارا دن میں بور گھر میں بیٹھی رہتی تھی۔ ابھی تک آفتاب نے ملازمہ کا بھی بندوبست نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود ہی کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ چنانچہ ایک روز میں گھر سے نکل آئی۔ وہ کافی بڑا محلہ تھا۔ میں نے قریبی گھر کے دروازے پر دستک دی تو ایک خاتون باہر آ گئی۔ وہ بہت اچھی اور ملنسار خاتون تھیں۔ میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ حال ہی میں شفٹ ہوئی ہوں، تو وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئی۔ اس کا نام مسز بانو محمود تھا۔ باتوں ہی باتوں کے دوران میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا کہ مجھے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کسی ایسی عورت کو جانتی ہیں جو میرے گھر ملازمت کرے؟ خاتون نے کہا وہ کل ہی ایک لڑکی کو میرے گھر بھیج دیں گی۔ میں خوش ہو گئی۔ شام کو جب آفتاب آئے تو میں نے ان کو ساری بات بتا دی کہ ملازمہ کا بندوبست ہو گیا ہے۔ وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ اگلے ہی دن مسز بانو محمود ایک جواں سالہ خوش شکل اور خوش لباس لڑکی کو لے کر میرے گھر آ گئیں۔ اس لڑکی کا نام ریحانہ تھا۔ میں نے مسز بانو محمود کا شکریہ ادا کیا اور انہیں چائے کی دعوت دی، لیکن انہیں کہیں جانا تھا اس لیے وہ پھر آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ میں نے اس لڑکی کو کام پر رکھ لیا۔ میں اسے کچن میں لے گئی اور سمجھانے لگی کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ ریحانہ نے بتایا کہ اسے سب معلوم ہے، کیونکہ اس گھر میں پہلے جو افراد رہتے تھے وہ ان کے ہاں بھی ملازمت کر چکی تھی، اس لیے سب جانتی تھی۔ میں ریحانہ کی کارکردگی سے متاثر ہو گئی۔ وہ گھر کے سارے کام کر کے عصر تک چلی گئی۔ شام کو جب آفتاب آئے تو میں نے انہیں ریحانہ کے بارے میں بتایا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ نئے گھر میں کیا آئے تھے کہ اللہ نے مجھ پر رحمتوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔
پہلے میری پریشانی تھی کہ گھر بہت بڑا ہے، اکیلی گھر کے کام کیسے کروں گی، لیکن اب ریحانہ کے آ جانے سے میری یہ پریشانی بھی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے جسم میں تکلیف رہنے لگی تھی۔ میں درد کی دوا کھاتی تو 5-6 گھنٹے نیند کرتے گزر جاتے۔ جب دوا کا اثر ختم ہوتا تو پھر سے درد شروع ہو جاتا۔ جب بھی مجھے تکلیف محسوس ہوتی تو مجھے ساسو ماں کی کہی ہوئی بات یاد آ جاتی، عورت کی عزت اس کے اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم ہم سے علیحدگی اختیار کر لو گی تو کبھی خوش نہ رہ پاؤ گی۔ میں یہ سوچ کر غصہ ہوتی اور ساس کو کوستی کہ شاید اس نے مجھے بد دعا دی ہے۔ ایک روز ریحانہ نے مجھے پریشان دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ میں نے اسے اپنے مسئلے کے متعلق بتایا تو مسکرا کر بولی، باجی آپ فکر نہ کریں، میرے پاس جسم کے دردوں کا علاج ہے۔ کیا آپ کے پاس زیتون کا تیل ہے؟ میں نے اسے زیتون کے تیل کی بوتل دی۔ اس نے پہلے میرے سر پر، پھر پیروں اور آخر میں ہتھیلیوں کا مساج کیا۔ مجھے بے حد سکون ملا تھا۔ واقعی میری رات بہت پرسکون گزری تھی۔ صبح میں بیدار ہوئی تو میں کافی حشاش بشاش اور چاق و چوبند تھی۔ آفتاب بھی مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ عصر کے وقت مجھے پھر سے درد شروع ہو گیا۔ تکلیف اس قدر بڑھی کہ میں سسک ہی پڑی۔ ریحانہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ میری مالش کر دے۔ وہ مالش کرنے کے لیے تیل کی بوتل لے آئی اور شام تک میری مالش کرتی رہی۔ جب وہ چلی گئی اور شام کے بعد آفتاب آئے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی ہو۔ ہم نے اکٹھے ہی کھانا کھایا اور پھر میں سونے کے لیے جانے لگی تو آفتاب نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے اس لیے سونے جا رہی ہوں۔ آفتاب نے کہا، بیٹھو ہم اکٹھے مووی دیکھتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے انکار کی وجہ سے آفتاب کا موڈ خراب ہو گیا۔ آفتاب نے مجھ سے کہا، جب ہم امی اور شائستہ کے ساتھ رہتے تھے تو تم ہر وقت یہی کہتی رہتی تھی کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا۔ اب جب کہ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں تو تم سونے کا بہانہ کر دیتی ہو۔ میں کچھ دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو آفتاب ناشتہ بنا چکے تھے۔ مجھے شرمندگی ہوئی، لیکن آفتاب نے کہا کہ تم شرمندہ نہ ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے خود ہی ناشتہ بنا لیا ہے۔ مجھے آفتاب پر بہت پیار آیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ریحانہ بھی آ گئی۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد پھر سے جسم میں درد ہونے لگا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ اب مالش نہیں کراؤں گی بلکہ اس درد کو سہنے کی کوشش کروں گی۔ شام کو جانے سے پہلے ریحانہ میرے پاس آئی اور پوچھا کہ میں آپ کے سر کی مالش کر دوں۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کے جانے کے بعد میری طبیعت بگڑ گئی۔ آفتاب بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پوچھا کہ کیا میں نے آج ریحانہ سے مالش نہیں کروائی؟ تو میں نے ساری بات بتا دی۔ آفتاب نے کہا کہ میں ریحانہ سے مالش کروا لیا کروں تاکہ میری طبیعت میں خرابی نہ آئے۔ اگلے دن میں نے ریحانہ سے مالش کروائی، لیکن اسی روز آفتاب کے سر میں بھی درد ہوا۔ میں پریشان ہوئی، بھاگ کر زیتون کے تیل کی بوتل لے آئی، لیکن آفتاب بوتل دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گئے اور جلدی سے بولے، فرح اس بوتل کو یہاں سے لے جاؤ، مجھے زیتون کا تیل پسند نہیں ہے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اس لیے میں اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ میں بے خبر تھی کہ آفتاب نے رات کیسے گزاری ہوگی۔ صبح میں نے آفتاب سے پوچھا تو وہ بولے
یار فرح، میں ساری رات درد سے تڑپتا رہا ہوں، کسی پل چین نہیں آیا۔ ان کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مالش کرانے کے بعد مجھے نیند آنے لگ جاتی ہے۔ مجھے ریحانہ پر شک ہونے لگا کہ کہیں وہ ہمیں نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتی۔ چنانچہ میں نے کچھ سوچ کر ریحانہ کے آنے سے پہلے ہی زیتون کا تیل واش بیسن میں بہا دیا اور بوتل کو اچھی طرح دھو کر اس میں دوسرا تیل ڈال دیا۔ شام کو جانے سے پہلے ریحانہ میرے پاس آئی اور میرے سر کی مالش کرنے لگی۔ آج مالش کراتے میرے جسم میں سکون نہ ملا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم کا درد بڑھتا جا رہا ہو۔ میں ضبط کے عالم میں بیٹھی رہی اور ریحانہ چلی گئی۔ شام کے بعد جب آفتاب آئے اور مجھ سے پوچھا، کیا تم نے مالش کروا لی؟ میں نے جواباً ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، اچھا میں سونا چاہتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آفتاب نے کہا، چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ آتا ہوں۔ میں آفتاب کی ہمراہی میں کمرے میں آ گئی۔ جب میں لیٹ گئی تو وہ چلے گئے۔ میں کافی دیر تک آنکھیں موندے لیٹی رہی، حالانکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور میں حیران بھی تھی کہ تیل بدلنے سے میری نیند کیسے رفو چکر ہو گئی تھی۔ جب مجھے نیند نہ آئی تو میں بیزار ہو کر کمرے سے باہر آ گئی کہ چلو آفتاب سے گپ شپ کر لوں۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو ڈرائنگ روم کے منظر کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ یوں لگا جیسے زمین نے پیروں کو جکڑ لیا ہو، آنکھیں پتھرا گئی ہوں۔ سامنے ہی صوفے پر ریحانہ اور آفتاب ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ریحانہ کی آواز میری سماعت میں پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آفتاب، آپ واقعی بہت ذہین ہیں۔ آپ کی پلاننگ کی داد دینی پڑے گی کہ کس طرح آپ نے فرح کو بے وقوف بنایا اور مجھے اپنی سیکرٹری سے گھر کی ملازمہ بنا ڈالا۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ آفتاب ہنسنے کے بعد بولے، ویسے بھی میری اصل محبت تو تم ہی ہو، مجھے فرح سے کوئی محبت نہیں ہے۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا لیکن کوئی طریقہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تمہاری عقل کی بھی داد دینی پڑے گی۔ تم نے جس طرح مسز بانو محمود سے تعلقات بڑھائے اور پھر تم انہی کے توسط سے ملازمہ بن کر اس گھر میں آ گئی۔ میں جسم کے درد کی ایک خاص دوا فرح کو پانی میں یا دودھ میں ڈال کر کھلا دیتا۔ اصل کام تو تمہارا ہے جو تم نے فرح کی مالش شروع کر دی۔ تم جانتی ہو کہ سر پر مالش کرنے سے نیند آتی ہے اور پیروں پر مالش کرنے سے جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چند دنوں بعد پیروں کے مساج سے فرح کی ٹانگیں بالکل سن ہو جائیں گی اور وہ چلنے پھرنے سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ اس کے بعد ہم امی اور شائستہ کے ساتھ رہیں گے۔ ویسے بھی امی اور شائستہ تمہیں بہت پسند کرتی ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں اگر وہاں کھڑی رہی تو فرش پر گر جاؤں گی۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ میرے وجود پر سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے وہ رات بڑی